میں ایک گورکن تھا اور ایک دن ایک طوائف عورت کی قبر کھود رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور قبر آدھی کھودی جا چکی تھی کہ اچانک قبر ٹھنڈی ہو گئی اور مٹی سے تیز خوشبو پھیلنے لگی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں اس وقت قبرستان کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ جانے کون ایک آدمی آیا اور کہا کہ اسے قبر کھدوانی ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور چند ضروری باتیں پوچھی۔ قبر کا سائز کیا ہوگا اور مرنے والی عورت ہے یا مرد؟ اس نے تفصیل بتائی اور جنازے کا وقت بتایا، مگر ایڈوانس نہیں دیا اور کہا باقی رقم جنازے کے بعد دے دوں گا۔ میرے پاس کافی وقت تھا کیونکہ جنازہ مغرب کے بعد تھا۔ چونکہ ظہر کا وقت تھا تو میں نے سوچا کہ عصر کے قریب جا کر قبر کھودوں گا۔ میں اپنے کام میں ماہر تھا اور تقریباً 20 برس سے قبریں کھود رہا تھا، اس لیے مجھے یہ کام مشکل محسوس نہیں ہوا۔ 2 گھنٹے آرام کے بعد میں نے نماز ادا کی اور اپنا کدار لے کر قبرستان کے وسط میں چل پڑا، کیونکہ مجھے پتا تھا قبر کے لیے مناسب جگہ کہاں ملے گی۔ یہ قبرستان بہت بڑا اور پرانا تھا، ارد گرد کئی علاقوں سے جڑا ہوا تھا، اس لیے یہاں بہت سارے مردے دفن تھے اور کئی قبروں میں متعدد لاشیں ایک ساتھ تھیں۔ بہت سی قبریں ایسی ہیں جن کے پیارے کبھی واپس نہیں آئے، اس لیے ہم بعض اوقات ایک قبر کے اوپر دوسری لاش دفن کر دیتے تھے۔ میں اسی انداز میں ایک قبر کھود رہا تھا کہ ابھی آدھی قبر ہی بنی تھی کہ اچانک مٹی ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے قبر میں کئی AC چل رہے ہوں اور مجھ پہ ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا، مگر چونکہ کام ادھورا تھا تو میں نے جلدی سے کام مکمل کرنے کی ٹھانی۔ جیسے ہی پوری قبر کھدی تو ایک دم تیز خوشبو میرے نتنوں میں گھس گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی گلاب یا موتیے کے پھول نظر نہیں آئے۔ قبرستان بھی خالی تھا۔ بے دہانی میں نے مٹی سونگھی تو وہی خوشبو مٹی سے آ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا۔ یہ خوشبو انتہائی نایاب اور تازگی بخش تھی۔ میرے حواس ایک دم تر و تازہ ہو گئے اور مجھے سکون محسوس ہوا۔ میں کافی دیر قبر کے اندر کھڑا مٹی سونگھتا رہا اور میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ آج تک مجھے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے ایسی جگہ اتنی قبریں تیار کی تھیں مگر کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ شاید مرنے والی عورت بہت خاص ہوگی، کیونکہ قبر سے پہلے ہی خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ لاش ابھی اتاری بھی نہیں گئی تھی۔ اندھیرا ہونے لگا اور مغرب کی اذان سنائی دی۔ جلد ہی جنازہ آیا۔ میں جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور میت کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے جایا گیا۔ جنازے میں چند ہی لوگ تھے اور کچھ لوگ نماز کے بعد چلے گئے تھے۔ جب میت لحد میں اتاری گئی اور مٹی ڈالی گئی تو خوشبو اور بڑھ گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ پورا قبرستان مہک اٹھا ہے۔ لوگ مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے اور میں نے بھی دعا کی۔ جب لوگ پلٹے تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ عورت کون تھی، کیونکہ اس کی قبر سے اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ وہ شخص حیرانگی سے بولا کہ مرنے والی کوئی نیک عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک مشہور طوائف تھی اور اپنی زندگی گناہوں میں گزار چکی تھی۔ یہی سن کر مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا، اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب وہ گناہ کی گندگی سے بھری نہ ہو۔ اس شخص نے بڑی نفرت امیز انداز میں جب یہ کہا تو مجھے حیرت سے میں ہکا بکا ہو گیا اور اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ تب میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے میں یہاں قبریں بنا رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے۔ آج تک کبھی میں نے کسی قبر سے ایسی خوشبو نہیں محسوس کی جو آج اس قبر سے آ رہی تھی۔ نہ جانے آپ ایسی غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس شخص کی طرف بدگمانی سے دیکھا تو وہ استہزیہ انداز میں ہنس کر بولا، یقیناً آپ کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت بہت نیک تھی، وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو آپ باقی لوگوں سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو ان کا ہمسایہ تھا اور اتنا ہی جانتا تھا کہ یہ کہہ کر وہ شخص آگے بڑھ گیا اور میں حیرانی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت طوائف تھی۔ میں قبر کی طرف دیکھتا رہا جس میں اب بھی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اور مجھے اب بھی وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو قبر کھودتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے خیالات میں الجھتا ہوا جنازگاہ سے منسلک اپنے کمرے کی طرف گیا، مگر وہ رات میرے لیے بہت بھاری گزری۔ بار بار میرا دھیان اس طوائف عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا کہ وہ عورت واقعی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن میں بھی سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے خود قبر کی مٹی ٹھنڈی محسوس کی اور پھر جس طرح خوشبو محسوس ہوئی تھی اس نے مجھے بے حد متاثر کر دیا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا، یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔
میں کل اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ یہ سوچ کر میں نیند میں غرق ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پہلا خیال اسی قبر کا آیا اور میں اپنے قدم نہیں روک سکا بلکہ سیدھا قبر کے سرہانے پہنچ گیا، جہاں کی مٹی اب بھی خوشبو دے رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور فاتح خوانی کے انداز میں آہستہ آہستہ کہا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کہاں سے ہو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کل تمہارے بارے میں جو لوگوں نے کہا وہ سچ تھا یا نہیں، پر پھر بھی میں ایک بات چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ ہو۔ تمہاری قبر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے جنت کے باغوں کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈھیروں پھول ایک ساتھ مہک رہے ہیں۔ میں ضرور معلوم کروں گا کہ اگر تم طوائف تھیں تو آخر وہ کون سا عمل تھا جس نے تمہاری قبر کو مہکنے والا باغ بنا دیا اور تمہاری معافی و رحمت کا مقام عطا کیا۔ یہ عزم لے کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گورکن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس ہو گئے تھے مگر آج تک کبھی کسی قبر سے ایسی مہک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی اور پرہیزگار لوگوں کے جنازے یہاں آئے اور میں نے انہیں دفن کیا۔ بہت سی پردہ نشین عورتیں بھی یہاں دفن ہوئیں جو نماز پڑھتی اور شادی شدہ زندگی میں وفادار تھیں، مگر ان کی قبروں سے کبھی ایسی خوشبو نہیں آئی، نومولود بچوں کی قبروں سے بھی نہیں۔ آخر کچھ تو خاص تھا اس عورت میں جو اس کی قبر مہکا رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی قبر ٹھنڈی ہو گئی تھی اور میں نے یہ ٹھنڈک اپنی ہڈیوں میں بھی محسوس کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے کوئی خاص کرم فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے راز کو نہیں جانتے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ عورت کون تھی، کیا تھی اور ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے ایسی رحمت کا مقام دے دیا۔ اس تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اگلے دن محلے میں جا کر مختلف لوگوں سے پوچھتا رہوں اور یہی تحقیق مجھے اس عورت کے گھر تک لے آئی۔ محلے والوں نے بتایا کہ وہ عرصہ دراز تک طوائف رہ چکی تھی، مگر تقریباً 1 سال سے وہ اسی محلے میں آباد تھی اور رات بھر رنگینیاں ہوتی تھیں، مگر جب سے وہ یہاں آئی ہے کسی کی آفر نظر نہیں آئی۔ شاید اس نے پیشہ چھوڑ دیا یا گاہک ختم ہو گئے تھے۔ لوگوں کے مختلف انجماعی خیال تھے، مگر اس دوران میری تصدیق ہو گئی کہ قبرستان میں کھڑے اس آدمی کی باتیں سچ تھیں اور وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ پھر بھی اگر وہ اتنی گناہوں والی تھی تو ایسا اس کا کون سا عمل تھا جس نے اسے مرنے سے پہلے ہی بخش دیا؟ یہی سوچ مجھے مجبور کر گئی کہ میں اس کے گھر جاؤں اور وہاں رہنے والی عورت سے معلومات حاصل کروں۔ اسی ارادے کے ساتھ میں اس طوائف کے گھر گیا اور گلی والوں کی نظریں میرے اوپر تھیں، مگر میرے ارادے نے مجھے پیچھے نہیں ہٹنے دیا اور میں وہاں سے سچ جان کر ہی واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ لوگوں کی ذہنیت ایسی تھی کہ اس عورت کی وجہ سے مجھے بھی غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ نہ میں اس طوائف کو جانتا تھا، نہ میں نے اسے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات تھی۔ میں آج پہلی بار صرف یہ جاننے آیا تھا کہ آخر اس گناہوں میں ڈوبی عورت کا وہ کون سا نیک عمل تھا جو اس کے لیے زیادہ راہ بن گیا کہ آج وہ مہکتی ہوئی قبر کی مکین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے کچھ دیر بعد ایک بھاری مگر مدھم آواز آئی۔ کون ہے؟ میں اس کی آواز کے سحر میں کھو گیا۔ واقعی طوائف کی آواز میں ایک الگ ہی نرمی اور جادو ہوتا ہے جو سننے والے کے دل کو چھو لیتا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، جی میں گورکن ہوں، وہ جو محلے کے بڑے قبرستان میں قبریں بناتا ہے۔ میں وہیں سے آیا ہوں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت چونک گئی اور بولی، کیا تم ذریعہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ اس کے منہ سے نام سنا تو میں نے کہا، جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے جس عورت کا انتقال ہوا ہے میں ان کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میں احسان مند رہوں گا۔ اس عورت نے کچھ لمحے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں بے اختیار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور جب وہ چلتی تو پازیب کی مدھم جھنکار پورے ماحول کو معنی خیز بنا دیتی۔ میں نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے نظریں جھکا لی اور قدم آہستہ رکھے۔ وہ آگے بڑھی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اندر ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جہاں فرشی نشستیں بچھی ہوئی تھیں۔ میں نے جوتے اتارے اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ وہ دروازے کے قریب رک کر بولی، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ ذریعہ کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اب تو وہ دنیا سے جا چکی اور اس کے عاشق اب اس کے دروازے پر پہنچنے لگے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تھکن اور مایوسی تھی۔ میں نے سر اٹھایا اور نرمی سے کہا، نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تو ذریعہ کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں تو صرف ایک بات جاننے آیا ہوں۔ دراصل میں گورکن ہوں اور 2 دن پہلے میں نے ذریعہ کی قبر کھودی تھی۔ اس کی قبر سے بے انتہا خوشبو آ رہی تھی اور قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے جنت کی ہوا چل رہی ہو۔ میں نے آج تک ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا، اسی لیے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ذریعہ نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی قبر کو ٹھنڈک اور خوشبو عطا کی۔ میں نے جلدی اپنا مدعا بیان کیا۔
تو اس عورت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی ذریعہ کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی اور قبر ٹھنڈی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اسی راز کو تو جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ذریعہ کس عمل نے اس سے یہ بلند مقام عطا کیا۔ میری بات سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے بولی، اس کا دل سچا تھا، اس کی نیت پاک تھی، اس نے جو ارادہ کیا وہ پورا کیا، اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ اس عورت کی آواز لرز رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر وہ کیا بات جانتی تھی جو اسے اس قدر رلا رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ذریعہ نے کون سا ارادہ کیا تھا اور وہ اپنے رب تک کیوں پہنچنا چاہتی تھی؟ اس عورت نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولی، ہاں میں بتاتی ہوں۔ دراصل ذریعہ اندرون شہر کی ایک مشہور طوائف تھی۔ روزانہ درجنوں لوگ اس کے در پر آتے تھے۔ اس کے حسن، اس کی آواز اور اس کی اداؤں کے چرچے پورے علاقے میں تھے۔ اس کے کوٹھے پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور ہر کوئی اس کا دیوانہ تھا، مگر ذریعہ اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی۔ وہ کوٹھے پر پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی، اس لیے اس ماحول کو اس نے مجبوری میں قبول کر لیا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ کسی دن اس زندگی سے نکل جائے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ کسی نیک راستے کی طرف لوٹ آئے۔ وہ کہتی تھی کہ میں گناہوں سے تنگ آ چکی ہوں، میں پاکیزگی چاہتی ہوں۔ اس کا دل بدلنا شروع ہو گیا تھا، مگر ایک دن ایک نوجوان شخص جس نے اسے ایک رات کے لیے خریدا، لیکن اس نے ساری رات اسے چھوا تک نہیں، صرف بیٹھ کر اس کے چہرے کو ہی تکتا رہا، اور اس شخص کی آنکھوں میں ایسی پاک محبت تھی کہ ذریعہ کے دل میں پہلی بار ندامت نے جنم لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ دنیا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عورت کو جسم نہیں بلکہ دل سے دیکھتے ہیں۔ وہ رات ذریعہ کی زندگی کا موڑ بن گئی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس پیشے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ اس نے ماہین کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، حالانکہ ماہین نے کوشش بھی کی کہ وہ اس کے قریب آئے، لیکن اس شخص کا ایمان بہت مضبوط تھا اور اس کی محبت سچی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا، مگر اب ماہین پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ماہین کے دل میں بھی اس کی محبت نے جنم لیا۔ اسے اب اپنا ہر گاہک برا لگنے لگا تھا۔ وہ ہر آنے والے کو انکار کر دیتی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی تھی جو ایک رات اس کے ساتھ گزار کر گیا تھا، لیکن یہ اسے چھوا تک نہیں۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے ماہین کا دل آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے محفلیں سجاتی بند کر دی، گاہکوں سے ملنا چھوڑ دیا، اپنی قیمت لگوانا چھوڑ دیا۔ کوٹھے پر جیسے ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ سب پریشان تھے، خاص طور پہ کوٹھے کی مالکن جو اب بہت زیادہ غصے میں تھی۔ ماہین کے طرز عمل پر اس نے اسے کئی سخت سزائیں دی، اسے کھانے کو کچھ نہ دیتی، کمرے میں قید کر دیتی اور مارتی پیٹتی، لیکن ماہین اب پتھر کی دیوار بن چکی تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی اور ماہین اب 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی اور ہر وقت اپنے گناہوں سے بھری زندگی پر توبہ مانگتی رہتی۔ کوٹھے کی مالکن کو اپنے برے دن قریب آتے دکھائی دینے لگے، اس لیے اس نے چپکے سے ماہین کا سودا لاکھوں روپے میں ایک پروڈیوسر سے طے کر دیا۔ جب ماہین کو یہ خبر ملی تو اس نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اسی رات وہ پروڈیوسر اسے لینے آنے والا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے ماہین کی مدد کی۔ ہم دونوں نے اس کوٹھے اور اس گندگی بھری زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا اور شہر کے ایک پرانے مگر پرسکون علاقے میں آ بسے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا، مگر جلد ہی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ماہین ایک طوائف تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، حالانکہ ماہین نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تھی، اور سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس بات کا ثبوت تو آپ نے خود اس کی قبر سے اٹھتی خوشبو کی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ ماہین دن رات اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے روتی رہتی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی۔ 1 سال تک اس نے بے شمار دکھ اور اذیتیں برداشت کیں، مگر اپنی توبہ پر قائم رہی۔ لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں، مگر اس نے دوبارہ کسی غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کوٹھے پر کمائے ہوئے تمام پیسے ایک خیراتی ادارے کو دے دیے اور چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کرنے لگی۔ وہ بہت کم کھاتی تھی، بہت کم آرام کرتی تھی، زیادہ تر اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ جس شخص نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری اور پھر اس کا کبھی پتہ نہ چلا وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، مگر ماہین کے لیے وہ ایک رات پوری زندگی بن گئی تھی۔ وہ مرتے دم تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب اس عورت نے اپنی بات مکمل کی تو میں حیرت سے سن رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک طوائف نے اپنی زندگی بدل لی، سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔
واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ اس نے ماہین کے گناہوں کو اس کے آنسوؤں کو بدلے دھو ڈالا۔ ماہین نے سچی محبت کو پا لیا تھا۔ اس نے مجازی محبت سے حقیقی محبت کا سفر طے کر لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ گناہوں سے بھری زندگی بے معنی ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا آخری سال اللہ کی رضا کے مطابق گزارا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لی۔ ماہین جیسی عورتیں ہی اللہ کی رحمت اور بخشش کی حقیقی حقدار ہیں۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، راستے بھر ماہین کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرے دل پر یہ یقین پختہ ہو گیا کہ واقعی اللہ فرماتا ہے کہ ایک بار میری طرف بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔